جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صاحب حضرات، پریس و الیکٹرانک میڈیا سمیت فوٹوگرافر حضرات، سوشل میڈیا کے دوست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ تمام معزز بھائیوں کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے آج اس نہایت اور اہم سنگین نوعیت کی پریس کانفرنس میں شرکت کی. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح آج بھی سچائی اور حق کی آواز کو ایوانوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ آج ہم صرف اپنے ذاتی مسائل بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ بلوچستان کے ہزاروں تاجروں، مزدوروں اور ان کے خاندانوں کے مستقبل کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. معزز صاحب حضرات، انتہائی مشکور آپ لوگوں کا معذرت خواہ بھی ہوں اپنے جانب سے، اپنے عہدیداروں کی جانب سے، کہ آپ لوگوں نے کافی تحمل کا مظاہرہ کیا، کوئی 20 سے 25 منٹ انتظار کرتے رہے، کیونکہ آج اتوار کا دن تھا اور فوڈ اسٹیٹ وغیرہ کی دکانیں بند تھی، تو اس لیے کچھ مشکلات تھی، ان کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا. کاپیاں آپ دوستوں کو مل جائے گی. معزز صاحب حضرات، آج کا یہ پریس کانفرنس کسی ایک مسئلے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ بلوچستان کے تاجروں کے مجموعی حالات، ناانصافیوں، کرپشن، بد انتظامی اور حکومتی ناکامیوں کے خلاف ایک بھرپور آواز ہے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے جائز مطالبات کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں، جس کی تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر عائد ہوگی. معزز صاحب حضرات، میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ کے تقریباً 980 دکاندار کرایہ دار موجود ہیں، جن میں جناح کلات مارکیٹ، میزان مارکیٹ، سرکولر روڈ، کاسی روڈ، بلدیہ پلازا، تولارام روڈ، فائر بریگیڈ پلازا اور دیگر اہم تجارتی مراکز شامل ہیں. یہ وہ تاجر ہیں جو گزشتہ کئی دہائیوں سے یعنی 50 سے 60 سالوں سے یہاں کاروبار کر رہے ہیں. 2019 میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی صدارت میں ایک متنازع اور غیر منصفانہ قانون بنایا گیا، جس میں نہ تاجروں کو اعتماد میں لیا گیا، نہ انجمن تاجران بلوچستان سے مشاورت کی گئی، نہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھا گیا. یک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا. مزید حیرتکن بات یہ ہے کہ میٹروپولیٹن نے جون 2021 تک دکانداروں سے کرائے بھی وصول کیے ہیں، اور اس کے 1 سال بعد نوٹسز جاری کیے گئے اور تاجروں کو ہراساں کرنا شروع کیا اور دکانداروں نے مجبور ہو کر عدالت سے رجوع کیا. عدالت نے واضح احکامات دیے کہ اس مسئلے کو باہمی مشاورت اور افہام تفہیم سے حل کیا جائے، لیکن اس کے باوجود ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ قانون کی پاسداری ہے؟ کیا یہ کاروبار دشمن پالیسی نہیں؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف دکانوں کا نہیں بلکہ 900 سے زائد خاندانوں کا ہے. خاندانوں کے 900 سے زائد خاندانوں کے روزگار، بچوں کے مستقبل اور گھروں کے چلوں کا ہے. ہم حکومت کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ تاجروں کو بالفور ریلیف دیا جائے اور زبردستی والی اقدامات فوری بند کیے جائیں. ہم دکانوں کی سیلنگ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، اور اگر تنگ کیا گیا تو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، احتجاج اور قومی شاہراہی بند کرنے کا اعلان کیا جائے گا. معزز صاحب حضرات، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے ملک کے عوام کے لیے ایک عذاب بن چکا ہے، اور وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ اور ایرانی پیٹرول کے نام پر جاری بدترین کرپشن اور لوٹ مار ہے. ہم واضح الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی، حالیہ اضافہ سراسر ناانصافی اور عوام دشمن پالیسی ہے. ایک طرف ملک میں پہلے ہی مہنگائی کا طوفان برپا ہے، غریب آدمی 2 وقت کے روٹی کے لیے پریشان ہے، جبکہ دوسری طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر کے عوام پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یہ ایک انتہائی افسوسناک اور حیران کن حقیقت ہے کہ ایران جیسے ملک میں
جہاں جنگی صورتحال چل رہی ہے وہاں بھی پیٹرول کی قیمتیں انتہائی کم ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہاں پیٹرول کی قیمت 8 سے 10 روپیہ فی لیٹر کے درمیان ہے اور حالیہ جنگی ماحول میں بھی صرف 2 روپیہ اضافے تک محدود رہا۔ لیکن دوسری جانب پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ ڈیزل کی قیمت تقریباً 520 روپیہ فی لیٹر مقرر ہے۔ عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ وزیر اعظم کی جانب سے حالیہ دنوں میں صرف 80 روپیہ کمی کا اعلان کیا گیا، لیکن ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کمی اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، کیونکہ اس کا کوئی حقیقی ریلیف عوام کو نہیں ملا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فوری طور پر 2022 والی پرانی سطح پر واپس لائی جائیں، جن کا شہباز شریف نے وزیر اعظم ہونے سے پہلے عوام سے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن آج وہ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ معزز صاحب حضرات، اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، جو کہ ایرانی پیٹرول کے نام پر جاری ایک منظم لوٹ مار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران سے یہ مافیا پیٹرول 30 سے 40 روپیہ میں فی لیٹر خریدتا ہے۔ یہی پیٹرول جب بلوچستان کے دیگر اضلاع میں پہنچتا ہے تو 300 سے 350 روپیہ فی لیٹر فروخت کیا جاتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کس قانون کے تحت مقرر کی جاتی ہے؟ کون اس لوٹ مار کا ذمہ دار ہے؟ کون ہے جو عوام کا خون چوس رہا ہے؟ یہ بات سب پر آیا ہے کہ جب بھی پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں فوراً ایرانی پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی جاتی ہے، حالانکہ اس کا کوئی قانونی یا معاشی جواز نہیں۔ یہ ایک کھلا راز ہے کہ اس پورے نظام کے پیچھے ایک طاقتور مافیا کام کر رہا ہے۔ چند بااثر افراد اور بعض سرکاری اہلکار اس میں شامل ہیں۔ قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر کے اربوں روپیہ کمائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ راتوں رات ارب پتی بن رہے ہیں، کراچی، دبئی اور دیگر ممالک میں جائیدادیں خرید رہے ہیں، عوام کو مہنگائی کے چکی میں پیس رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک ڈپٹی کمشنر کی آڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں 280 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کی بات کی گئی ہے، جس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک افسر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کرے؟ یہ واضح ثبوت ہے کہ اس کھیل میں سرکاری سطح پر بھی عناصر ملوث ہیں۔ ہم اس تمام صورتحال کے نتیجے میں ٹرانسپورٹ کا نظام مہنگا ہو چکا ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی ہیں، چھوٹے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی ایک غلط پالیسی نے پورے اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان، ہوم چیف سیکرٹری بلوچستان سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور اس میں ملوث مافیاز کے خلاف کارروائی کر کے منطقی انجام تک پہنچا کر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ معزز صاحب حضرات، بلوچستان میں امن امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے۔ دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، تخریب کاری روز کا معمول بن چکے ہیں۔ 20 جنوری 2024 کو علیم پلازا میں پیش آنے والا واقعہ بڑا سانحہ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حلیم پلازا کے حسدگی کی تخریب کاری کی ایک کڑی ہے۔ اسے جان بوجھ کر آگ لگایا گیا تاکہ تاجروں کو دیوار سے لگایا جائے، جس سے تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، کاروبار تباہ ہو گئے، سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں، لیکن افسوس کہ آج تک کوئی عملی امداد نہیں دی گئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ متاثرین کو فوری اور مکمل معاوضہ دیا جائے۔ معزز صاحب حضرات، سپا کوئٹہ کو صفائی کا ٹھیکہ دیا گیا، لیکن شہر کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ صفائی کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے، دکانداروں سے زبردستی پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس بدتخوری کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام کے سامنے لایا جائے معاہدہ عوام کے سامنے لایا جائے، مناسب فیس 100 روپے سے 200 روپے تک مقرر کی جائے، زبردستی وصولی بند کی جائے، بصورت دیگر حالات کی ذمہ داری متعلقہ حکام پر عائد ہوگی۔ معزز صاحب حضرات، تاجروں کے ٹرک جلائے جا رہے ہیں، مال لوٹا جا رہا ہے، کراچی کوچز کو ہر روز لوٹا جا رہا ہے، حکومت اور انتظامیہ خاموش ہے، جبکہ عوام کے جان و مال کی تحفظ حکومت کی ذمہ داری نہیں بلکہ فرض ہے۔ لیکن حکومت نے عوام اور تاجروں کو ڈاکوؤں، دہشت گردوں کے رحم کرم پر چھوڑا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
ہمارے ایک تاجر حاجی اکرم اچکزئی کے ٹرک کو کولپور میں جلایا گیا تھا، جس میں 3 کروڑ 80 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں صرف 5 لاکھ روپیہ معاوضہ دینے کا آرڈر ہوا، جو ہمارے تاجر کے ساتھ سراسر زیادتی اور ظلم ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام نقصانات کا پورا ازالہ کیا جائے، تاجروں کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ معزز صاحب حضرات، وزیر اعلیٰ بلوچستان امیر سرفراز بگٹی کی جانب سے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا تھا کہ پیر سے دکانیں رات 8 بجے اور شادی ہال 10 بجے بند کرنے کے فیصلے پر آج ڈپٹی کمشنر کوئٹہ سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو اپنی تجاویز دی کہ ابھی تک پاکستان کے کسی بھی شہر میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ کوئٹہ کے غیر موافق حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دکانیں 9 یا 9 ساڑھے 9 بجے تک، یہ کائنڈلی اگر آپ 9 ساڑھے 9 تک کر لیں تو یہاں پہ صحافی حضرات سے درخواست ہے کہ 9 ساڑھے 9 رات کو، اور ریسٹورنٹ شادی ہالز کو رات 12 بجے تک کھلا رہنے دیا جائے۔ ہم واضح کرتے ہیں کہ تاجر پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار ہیں، کاروبار ختم ہو چکا ہے، بلوچستان میں کوئی کارخانہ ہے نہ کاروبار کے مواقع، یہی شادی ہال، ریسٹورنٹس اور دکانیں ان کا روزگار ہے۔ بجلی کے مسائل اپنی جگہ موجود، لیکن اکثریت تاجر سولر سسٹم پر منتقل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالے، دھمکیاں نہ دے، بات چیت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ معزز صاحب حضرات، تاجروں کے گوداموں پر ایف سی، کسٹم اور دیگر اداروں کی جانب سے غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ہم اس عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر یہ سلسلہ بند کیا جائے، کیونکہ صوبے بھر کے تمام چیک پوسٹوں سے ہو کر مال دیگر اشیاء گودام تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی گودام تک پہنچ جاتے ہیں تو چھاپے مارے جاتے ہیں، جو قابل مذمت اور ناقابل برداشت عمل ہے، جس کی ہم کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ معزز صاحب حضرات،